مسیح یسوع کے قادر، جلیل، فتامند اور قدوس نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام مریم پرویز ہے اور آج میں آپ کے سامنے جو ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو پھلدار کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو میں سسٹر شیرن کی شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ ڈیووشنل میرے ساتھ شیئر کی، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس کلام کو سن کر برکت پائیں گے جیسے میں نے برکت حاصل کی۔ تو آج کی ہماری جو کی ورس ہے وہ یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 15واں باب اور اس کی 8ویں آیت ہے، جس میں لکھا ہے، میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب بھی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ خدا کو باپ کہہ کر بلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے باپ کا جلال، میرے باپ کا جلال اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ۔ اگر ہم اپنی زندگی سے زیادہ پھل لانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ پروسیس آگے آپ کے سامنے شیئر کیا جائے گا، لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ نے یوحنا رسول کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 17ویں آیت تک پڑھنا ہے۔ تو کلام پاک میں سے یوحنا رسول کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی پہلی 2 آیات کو پڑھیں گے، جس میں لکھا ہے، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ یہاں پر یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ انگور کا حقیقی درخت جو ہے وہ میں ہوں اور میرا باپ یعنی خدا جو ہے وہ اس باغ کے باغبان ہے۔ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب دوسری آیت میں 2 طرح کی ڈالیوں کا ذکر ہے۔ پہلی جو اس میں قائم ہے لیکن پھل نہیں لاتی، اور دوسری ڈالی وہ جو اس میں قائم ہے اور پھل لاتی ہے۔ اب پہلی ڈالی جو یسوع مسیح میں قائم تو ہے لیکن پھل نہیں لاتی، اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ڈالی پھل لاتی ہے اس کی آگے سے پروسیسنگ کی جاتی ہے، اور وہ پروسیسنگ کیا ہے، اس کی کاٹ چھانٹ کی جاتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، آج اگر ہم خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ہمیں بھی ڈفرینٹ طرح کی پریشانیوں کا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کاٹ چھانٹ کا جو پروسیس ہے یہ ایک پینفل پروسیس ہے۔ اس میں ڈفرینٹ طرح کی پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، دکھوں کا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم ان تمام ڈیفیکلٹیز کو فیس کر رہے ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خداوند چاہتے ہیں کہ ہم ایک فروٹفل پرسن بن جائیں، اور ہم صرف کوانٹٹی میں ہی نہیں بلکہ کوالٹی میں بھی انکریز ہو، ہماری کوالٹی بھی امپروو ہو۔ تو میرے عزیزوں، اگر آپ یہ فیس کر رہے ہیں تو آپ خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا ہونے دیں، اس کا جو پرپز ہے ہماری لائف کے لیے اسے پورا ہونے دیں، جیسے یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو پورا ہونے دیا۔ انہوں نے ان پر کوئی لا نہیں تھا، کوئی رول نہیں تھا کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، بلکہ انہوں نے خدا کی محبت کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ وہ خدا سے محبت کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے خدا کی مرضی کو پورا کیا۔ تو اگر آج ہم بھی خدا سے محبت کرتے ہیں تو اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو پورا ہونے دیں، اور جو ٹیلنٹ، جو خوبی خدا نے آپ کو دی ہے اسے ضرور استعمال کریں۔ جیسے کہ آپ نے یہ تمثیل سنی ہی ہوگی، متی رسول کی انجیل اس کا 25واں باب، جس میں 3 نوکروں کی تمثیل ہے، اور مالک جو ہے وہ پہلے نوکر کو 5 توڑے دیتا ہے، دوسرے نوکر کو 2 توڑے دیتا ہے، اور تیسرے کو 1 دیتا ہے۔ پہلا نوکر جو ہے وہ اپنے ٹیلنٹ کو، وہ اپنی خوبی کو استعمال کرتا ہے اور اس خوبی کو پروسیس میں لے کر آتا ہے، اپنے ٹیلنٹ کو پروسیس میں لے کر آتا ہے، اور 5 توڑوں سے 5 توڑے اور ارن کرتا ہے۔ دوسرا نوکر بھی سیم ایسے ہی کرتا ہے، اپنی خوبی، اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کرتا ہے اور 2 مزید توڑے ارن کرتا ہے۔ لیکن تیسرا نوکر جو ہے وہ اپنے 1 توڑے کو چھپا کر رکھ دیتا ہے، وہ اپنے ٹیلنٹ کو یوز نہیں کرتا، اور جب مالک آتا ہے تو اسے وہ توڑا بھی لے لیتا ہے جو اسے دیا ہوتا ہے۔ اسی
اسی طرح میرے عزیزوں آج آپ میں اگر کوئی خوبی ہے، چاہے تھوڑی ہے چاہے زیادہ ہے، تو آپ اسے ضرور استعمال کریں تاکہ خداوند کا نام عزت اور جلال پائے۔ جیسے کہ آپ نے بوڑھی عورت جو تھی اس کی بھی تمثیل سنی ہوگی کہ اس کے پاس صرف 2 دمڑیاں ہوتی ہیں اور وہ دونوں ہیکل میں دے دیتی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ فیوچر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، میں کیا کروں گی، میرے پاس تو صرف یہی 2 ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں اس نے یہ سوچے بغیر وہ دونوں ہیکل میں دے دی، اور آج بھی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اس وقت بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے بہت سے پیسے دیے ہوں گے ہیکل میں، لیکن ان کا ذکر نہیں، لیکن ان لوگوں کا، اس بوڑھی عورت کا ذکر ہے جس نے 2 دمڑیاں دی۔ اس نے تھوڑی چیز سے ہی خداوند کے نام کو جلا دیا۔ آج ہمارے پاس اگر تھوڑا ہنر ہے، تھوڑا ٹیلنٹ ہے، تو اس کو ضرور استعمال کریں، خداوند اسے ضرور انکریز کریں گے۔ تو میرے عزیزوں اگر ہم آگے دیکھیں یوحنا رسول کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی 16ویں آیت، اس میں لکھا ہے تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ میرے عزیزوں اگر آج جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ بلیسنگز ملی ہیں، بہت زیادہ برکات ملی ہیں، تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے جو کچھ بھی ریسیو کیا وہ میں نے اپنی اسٹرگل سے ریسیو کیا، میں نے اپنی محنت سے اپنے بلبوتے پر یہ سب کچھ حاصل کیا۔ نہیں، آپ نے نہیں بلکہ خدا نے آپ کو چنا تھا، خدا نے آپ کو یہ بلیسنگ دی تھی، خدا نے آپ کو پھلدار بنایا تھا، اور آج ہم جو بھی ہیں وہ خدا کی مہربانی کی وجہ سے ہیں۔ خدا کا شکر کریں، اور اگر آپ اپنی زندگی کو پھلدار بنانا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح کے ساتھ پیوستہ رہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں درخت ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم ڈالیاں ہیں اور اگر ہم یسوع مسیح کے ساتھ پیوستہ رہیں گے تو جیسا درخت جو خوبیاں، جو کوالٹیز درخت کے اندر ہوں گی وہ ڈالیوں میں بھی آئیں گی۔ سب سے پہلے پھلدار زندگی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں۔ اس کے لیے سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ توبہ ہے، اور پھر یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے۔ اس کو آپ مرکز کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 15ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں میں امید کرتی ہوں کہ آج کا جو کلام آپ نے سنا ہے اس پر آپ ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی زندگیوں کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو خداوند کے ساتھ، یسوع مسیح کے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم جتنا اس کے قریب ہوتے جائیں گے اتنا ہی ہم پھلدار ہوتے جائیں گے، کیونکہ ہم یسوع مسیح کے بغیر اپنی زندگی کو پھلدار نہیں بنا سکتے، کیونکہ کلام میں بھی لکھا ہے کہ جو ڈالی مجھ میں قائم ہے وہی پھل لاتی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ کلام آپ کے لیے باعث برکت ثابت ہوگا۔ خداوند آپ سب کو برکت دیں اور آپ سب کو کثرت سے اپنے نام کے لیے، اپنے جلال کے لیے استعمال کریں۔ آمین۔